الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ تعالی اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، اپنی رضا بھی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے انعامات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. گزشتہ 3 روز سے عورت کے اسلام میں درجے اور مقام پر بات چل رہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے عورت کو کیا درجہ اور مقام دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے کتنی بشارتوں کو بیان کیا ہے. اور ایک ایمان والے بندے کو جب کوئی خوشخبری مل جائے، کوئی بشارت مل جائے، اس کے اندر ایک بے چینی اور ایک بے کلی پیدا ہو جانی چاہیے. جب تک کہ اس خوشخبری کو، بشارت کو حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اسے اطمینان اور چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. بالخصوص خواتین کے لیے جو بشارتیں گزشتہ کل بھی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کی عورتوں کے لیے جنت کی بشارت بیان کی کہ وہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر خواتین ان 4 کاموں کو اختیار کر لیں، شرم و حیا کو اختیار کریں، عفت اور پاک دامنی کو اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کریں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں.
اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی ہے، آرزو اور تمنا دل میں رکھتا ہے کہ بعد مرنے کے اسے جنت حاصل ہو جائے۔ تو جنت باتیں بنانے سے حاصل نہیں ہوگی، کچھ کرنے سے حاصل ہوگی۔ اگر ہم خواتین کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو خواتین کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ انبیاء نے خواتین کی گودوں کے اندر پرورش پائی، اولیاء امت نے خواتین کی گودوں کے اندر پرورش پائی، جن کا نام ہم بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آخر انہوں نے کہاں پہ پرورش پائی؟ وہ بھی تو مائیں تھیں جن کی گودوں میں پرورش پائی انبیاء نے، اولیاء نے، صحابہ نے۔ تو کیا آج یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی؟ بس ایک بات ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر دو چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان نفع کا طالب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت عمل کرتے ہیں، دنیا کا نفع بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں۔ لیکن اگر اس سوچ اور فکر کو تھوڑا سا بڑھا لیں اور آخرت کے نفع کو پیش نظر رکھیں کہ وہ آخرت کا نفع دائمی نفع ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ نفع ملنے کے بعد کبھی کوئی واپس نہیں لے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دے گا۔ دنیا کے اندر تو انسان لاکھ چاہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو نقصان سے بچا لے، خراب ہونے سے بچا لے۔ اپنے وجود کا ہی اگر انسان جائزہ لے، آدمی چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، بیمار نہ ہوں، لیکن بیماری آ جاتی ہے، چاہتا ہے کہ جوان رہوں لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے، چاہتا ہے کہ خوبصورت رہوں لیکن چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اپنے اختیار میں نہیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے۔ یہ عالم فنا ہے، اس لیے اس عالم فنا سے دل نہیں لگانا چاہیے اور نہ اس فانی عالم کو اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ یہ دنیا دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات، جھگڑے، فساد، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اور یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے۔ فکر تو آخرت کی کرنی چاہیے، جو نعمتیں دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کہ وہاں کی جوانی ایسی ہوگی کہ اسے زوال نہیں ہوگا، وہاں کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہوگا، وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ کبھی اس کو زوال نہیں ہوگا، تو اس کی طلب میں لگنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی سوچ اور فکر کو اتنا بڑھانا چاہیے کہ ہم آخرت کے منافع کو حاصل کریں اور آخرت کی مضرت اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر تھوڑی سی قید ڈالنی پڑے گی، اسے کچھ شریعت کے اصولوں کا پابند کرنا پڑے گا۔ بس تھوڑی سی اگر قید اور پابندی ہم نے دنیا میں برداشت کر لی، پھر آخرت کے جو دائمی انعامات ہیں وہ ہم سب ہمارے لیے ہیں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور خواتین نے مجاہدے کیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک عورت ہے، کتنی بڑی اللہ والی ہے، اللہ کی ولیہ، کیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتی، بسم اللہ سے شروع کرتی ہیں۔ کہتی ہے کہ جتنی دیر میں شیطان کا نام لوں اور شیطان پہ لعنت بھیجوں تو اپنے محبوب کا نام کیوں نہ لوں، اپنے محبوب کے نام سے کیوں نہ شروع کروں۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے کہ روزانہ 1000 رکعتیں نفل کی پڑھتی ہیں، 1000 رکعتیں۔ آج تو کسی سے 10-20 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، 1000 رکعتیں
خواتین تو دور کی بات، مرد بھی نفلیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نفل چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ نفل میں نفع ہے، اور قیامت کے دن اگر فرائض کے اندر کوئی کمی ہوگی نفل سے پورا کیا جائے گا، اور اگر نفل پاس نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو 1000 نفل، 1000 رکعت روزانہ نماز، نفل نماز کی، اور پھر اگر کسی دن بخار آ جاتا، طبیعت خراب ہوتی، تو اس دن 1200 رکعت پڑھتی، کہتی کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے۔ آج تو خواتین ہائے واویلا کرنے لگتی ہیں، کہتی میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے تو 200 رکعت زیادہ، کہ جب اس نے یاد کیا ہے تو میں بھی تو زیادہ یاد کروں۔ اس درجے کی اللہ والی، وہ بھی خاتون تھی۔ اور جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد قبر میں لٹایا گیا، دفن کر کے لوگ چلے آئے، اور ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے کہ قبر تک تو لوگ جاتے ہیں، قبر کے گڑھے میں تنہا لٹا کر چلے آتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو سوچنا چاہیے کہ اس تنہائی میں جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ انسان ہوگا، وہ تنہائی ہوگی، اس کا اچھا یا برا عمل اس کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ اگر اچھا عمل ہوگا اچھے دوست کی شکل میں اس کے دل کو بہلانے والا ہوگا، اور اگر برا عمل ہوگا تو وہ خوفناک شکل میں سانپ اور اژدہے کی شکل میں اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، اسے عذاب دے گا۔ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا جب انتقال ہوا، لوگ دفنا کر چلے گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ دفنانے والے 40 قدم دور بھی نہیں جاتے تو منکر نکیر قبر میں آ جاتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین مراقبہ تعلیم کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے مرنے کا مراقبہ کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، ان سوالوں کو یاد کیا کرو کہ قبر میں مجھ سے کیا پوچھا جانا ہے۔ سوال شروع ہو گئے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور وہ شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اور یہ فرشتوں سے کہتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو۔ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں، یہ فرشتوں سے سوال کرتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ کہا کہ ہم تو آسمانوں سے آئے ہیں۔ پوچھا کہ آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ اتنا اتنا فاصلہ ہے، اتنی مسافت طے کر کے آسمانوں سے آئے۔ پوچھا اچھا، جب اتنی مسافت طے کر کے تم آسمان سے آئے ہو تو کیا تم اللہ کو بھول گئے ہو؟ ان کا نہیں، ہم تو اللہ کو نہیں بھولے۔ تو کہا کہ جب اتنی لمبی مسافت طے کر کے تم آئے اور تم اللہ کو نہیں بھولے تو کیا میں 2.5 گز زمین کے نیچے جا کر میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے اللہ کو نہیں بھولی۔ یہ بھی خاتون تھی۔ آج تو ہماری خواتین کے پاس ذکر اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، فضولیات کے لیے وقت بہت ہے، فضولیات کے اندر اپنے وقت کو بہت ضائع کرتی ہیں، گھنٹوں موبائل فون پر باتیں کرنے میں ضائع کر دیتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کون سی بات ہے جو گھنٹوں بھی ختم نہیں ہوتی، کام کی بات تو چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن دماغ اللہ نے کیسا مضبوط بنایا ہے، وہ فضول باتوں کے اندر اسے خرچ کرتی ہے۔ ارے اسے اللہ کے ذکر میں استعمال کرو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی بشارتیں جو ہیں، جس پر ہم 3 دن سے گفتگو کر رہے ہیں، آج 4تھی ہماری نشست ہے، اور اس سفر کی یہ آخری نشست بھی ہے، اللہ پھر مل بیٹھنا نصیب فرمائے۔ تو آخرت کی جو بشارتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی ایک تمنا، ایک آرزو ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے اندر انسان سبقت لے جانے والا بنے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنے۔ اور آج کیا ہے؟ حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، کہ کسی نے اگر کوئی اچھا لباس پہن لیا تو میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے، کسی کے گھر میں اچھا فرنیچر ہے تو میرے گھر میں اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ ایسی چیزوں کی حرص کہ جو سب یہی رہ جانے والا ہے،
ساتھ جانے والا نہیں ہے، وہی کفن کے 3 کپڑے ہوں گے جس میں دفن کیا جائے گا، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اسی 3 کپڑوں کے اندر اس نے جانا ہے۔ اس انجام کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی فکر دلوں کے اندر بیدار کرو، اس دنیا کی حرص و ہوس کو اپنے اندر سے نکالو اور ان بشارتوں کو حاصل کرو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ گزشتہ کل وہ 4 بشارتوں پر بات چل رہی تھی کہ وہ 4 جنتی عورتیں کون سی ہیں، اور اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جہنمی عورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جب کسی انسان کے اندر، کسی عورت میں اچھے اوصاف ہوتے ہیں، وہ اچھے اوصاف اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جب بری خصلتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں اور ان بری خصلتوں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو زندگی تو گزر جاتی ہے، زندگی تو ایک آب روا ہے، بہتا ہوا پانی ہے، بہہ رہا ہے، زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن پھر وہ زندگی جنتی انسان کی زندگی نہیں ہوتی، وہ کسی دوزخی انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہ 4 خواتین، وہ 4 عورتیں کون سی ہیں جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خبر دی کہ یہ جہنم میں جانے والی ہے؟ اس میں سے پہلی عورت کی پہچان یہ بیان کی کہ وہ عورت جو بد زبان ہو، شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہو اور اس کی ہر بات کا جواب دینا، اس کو طعنے دینا، اس کے والدین کو برا بھلا کہنا، اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، یہ اس کا معمول ہو، اور اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے شوہر کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہو، اور جب شوہر گھر پر نہ ہو تو اس وقت اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت نہ کرتی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے۔ یہ تو زبان کی جو خرابی ہے نا، یہ معمولی خرابی نہیں ہے، یہ زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جب تک 1 کی 10 نہ سنائی جائے، جب تک کہ طبیعت کی سیری نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے کہ 1 کی 10 کے آپ 100 بھی سنا سکتے ہیں، لیکن حساب بھی تو دینا پڑے گا۔ حساب دینے کی طاقت ہے؟ کس کے اندر حساب دینے کی طاقت ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ سوال ہی نہ ہو، بغیر سوال کے معاف کر دیا جائے، یہ آسان حساب ہے۔ اور اگر سوال ہو گیا تو یاد رکھیے کہ سوال ہونے کے بعد پھر بچنے کی امید نہیں ہے، پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا انسان؟ سوچے تو صحیح۔ نہ وہاں پہ جھوٹ چلنے والا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سفارش چلنے والی ہے، اللہ تو ایک ایک چیز کو پرکھے گا، دیکھے گا، کھرا لایا یا کھوٹا لایا، کیا عمل لے کر آیا۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہے ہیں؟ مخبر صادق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ضمانت، اور کس پر؟ صرف 2 چیزوں کی حفاظت پر۔ ایک فرمایا کہ یہ 32 دانتوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ تو جنت میں جانا تو بہت آسان، لیکن مشکل اگر بنایا ہے تو ہم نے اپنے عمل اور کردار سے بنایا ہے، اور یہ ایک انسان کی انا ہوتی ہے۔ یہ جو زبان چرچر چلتی ہے، کسی کو طعنے دینا، کسی کو برا کہنا، بک بک کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کے اندر عاجزی ہو، نرمی ہو،
کبھی انسان یہ بک بک نہ کرے، یہ زبان درازی نہ کرے، تانا زنی نہ کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو کرنے کے اعتبار سے آسان ہے اور میزان عمل میں بھاری ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، وہ عمل کون سا ہے؟ ایک فرمایا کہ مومن کا سکوت، خاموش رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں خاموش رہنا کوئی عمل نہیں، ارے بھائی خاموش رہنا بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جب زبان سے نکلنے والے الفاظ لکھے جاتے ہیں، پکڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، تو خاموش رہنا نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاموشی کے اندر نجات ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو ایک مومن کا سکوت، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خاموشی کو اس طرح سے سیکھو جس طرح تم گویائی کو سیکھتے ہو، اس طرح خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ لیکن آج تو زبان چلانا، چرچر زبان چلانا، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ اپنی باتوں سے دوسرے کو مغلوب کر لیا جائے۔ یاد رکھیے کہ ایسے کوئی مغلوب نہیں ہوتا، انسان خود مغلوب ہو جاتا ہے، خود نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور ایسے بد زبان سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بد زبانی کسی کو بھی زیبا نہیں، چاہے وہ مرد بد زبانی کرے یا عورت بد زبانی کرے، کسی کو زیبا نہیں، لیکن وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور یہ دل جو اللہ تعالیٰ کی آماج گاہ ہے، اللہ کی تجلیات کا یہ دل مرکز ہے، یہ دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس بد زبانی کی وجہ سے، کیونکہ زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں قساوت اور سختی ہے، اور وہ الفاظ دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے کہ دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اگر اچھائی دل کے اندر ہے اچھے الفاظ نکلیں گے، اور اگر برائی دل کے اندر ہے تو برے الفاظ نکلیں گے۔ تو یہ زبان دل کی ترجمان بھی ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ تمہاری زبان سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اس انا کو مٹانا چاہیے، اس انا کو مٹانا چاہیے۔ ایک فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت، خاموش رہنا، یہ میزان عمل میں بھاری ہے۔ تو بولنے میں تو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، خاموش رہنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاموش رہنے میں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ اور جس کام میں کچھ نہ کرنا پڑے وہ آسان ہے، یا کچھ کرنا پڑے تو وہ آسان ہے؟ ظاہر ہے کہ جس میں کچھ نہ کرنا پڑے، ترک ہمیشہ آسان ہوتا ہے فعل کی نسبت، اور یہاں پہ ترک ہے کہ خاموش رہے، تو یہ آسان ہے، آسانی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم مشکل میں خود پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کی مشکل میں بھی پھنس جاتے ہیں، آخرت کی مشکل بھی اپنے گلے ڈال لیتے ہیں۔ اور دوسرے فرمایا کہ مومن کا حسن خلق، مومن کے اچھے اخلاق، یہ میزان عمل میں بھاری ہوں گے۔ اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کرنا، محبت کرنا، محبتوں کو بانٹنا، نفرتوں کو بانٹنا نہیں، محبتوں کو بانٹنا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے۔ یہ جو بڑائی ہے نا، زبان چرچر جو چلتی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے۔ ابھی ہستی کو مٹا دے یہ کیا چیز ہے؟ ہستی کو مٹا دے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کو اختیار کر لے، نرمی کو اختیار کر لے، اندر کی سختی کو نکال، تکبر اور بڑائی کو نکال۔ یہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ وہ جو گندم کا دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، جب وہ اپنی ہستی کو اندر مٹاتا ہے تو باہر ایک کومپل نکلتی ہے، اور وہ بڑھ کر ایک شجر بنتا ہے، پھل اس سے آتا ہے، ثمر آور ہوتا ہے۔ اب کوئی زمین کو کھول کر دیکھے کہ وہ دانہ ڈالا تھا وہ کہاں ہے، تو دانہ تو اپنی ہستی کو مٹا چکا، اپنے کو فنا کر چکا۔ تو جب تک آدمی یہ فنائیت اختیار نہیں کرتا، اللہ کے لیے اپنے کو نہیں مٹاتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، پھر ایسے آدمی سے دوسرے فیضیاب بھی نہیں ہوتے، اور پھر ایسا آدمی دوسروں کے لیے باعث تکلیف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا، اور یہ زبان کی خرابیوں کا سبب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
یہ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ اور جسے زیادہ باتیں کرتا ہوا دیکھو، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کسی ایک مرض کے اندر مبتلا نہیں، یہ بہت سے امراض کا مجموعہ ہے، بہت سے امراض کا، کیونکہ اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے۔ اور تکبر اور بڑائی اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار اسے نہیں ہے، یہ اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو یہ ایک بیماری کے اندر مبتلا نہیں، یہ بہت سے امراض کا مجموعہ ہے۔ تو اس زبان کو بھائی قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو شوہر سے بد کلامی کرنے والی عورت، طعنہ دینے والی عورت، اور اس کے والدین کو، گھر والوں کو برا کہنے والی، ان بری عادتوں کی وجہ سے شوہر کو ایذا پہنچانے والی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہ کرنے والی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر دوسری عورت کی پہچان بیان کی کہ دوسری وہ عورت جو شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر اس سے اپنی فرمائشیں اور طرح طرح کے مطالبات کرتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہوتی ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ آخر شوہر کی حیثیت کتنی ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے اس کے حساب سے اس پر ذمہ داری ڈالنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا جہاں کو ہم دیکھیں کہ فلاں کیسا کھاتا ہے، کیسا پہنتا ہے، اس کے گھر کا فرنیچر کیسا، کراکری کیسی، جیولری کیسی، ان کا لباس کیسا، اور وہی شوہر سے فرمائشیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اس دباؤ میں آ کر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر کبھی ناجائز ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے، وہ حلال کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ حرام کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے۔ سبب کیا بنتا ہے؟ سبب بیوی کی ناجائز خواہشات بنتی ہیں کہ وہ اسے کسی غلط راستے پہ ڈال دیتی ہیں۔ بھائی قناعت کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو آدمی قناعت کو اختیار کرتا ہے ہمیشہ وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کھا رہا ہے، کیسا پہن رہا ہے، کیسے مکان کے اندر رہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میرے اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور مجھے جو میرے اللہ نے دیا ہے، جیسا مکان دیا، جیسا کھانا دیا، جیسا لباس دیا، جیسا شوہر دیا، جیسی اولاد دی، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، یہ قناعت ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، ہر ایک کے الگ الگ وسائل ہے، یہ اللہ کی تقسیم کا نظام ہے، دینے والا ہاتھ ایک ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اور جس کو جو مل جائے اسے دل سے راضی رہنا چاہیے، اس کے دل میں شکوہ نہیں آنا چاہیے، اپنے شوہر کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ جی فلاں کا شوہر تو اتنا کماتا ہے اور تم تو بالکل نکمے، تم تو کماتے ہی کچھ نہیں ہو، ان کے گھر میں تو یہ اور ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی اپنے شوہر کو یہ طعنے نہیں دینے چاہیے، بلکہ جو وہ لا رہا ہے بس اس کی گنجائش کے اعتبار سے اپنا گزر بسر کرو اور اس پہ راضی رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو راضی رہے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس شکر کی برکت سے اسے بھی پھلتا پھولتا کر دے گا۔ لیکن حرص اور لالچ کی وجہ سے قناعت کو چھوڑ کر، یاد رکھے کبھی کشادگی فراخی نہیں آتی، پھر اس حرص کی آگ میں انسان جلتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل جو اللہ کے تعلق سے سرشار ہونا چاہیے تھا، یہ دل اللہ کے تعلق سے آباد نہیں ہوتا، پھر یہ دنیا، اس مردار دنیا کے لیے حرص، لالچ، طمع، حسد، بغض، کینہ، غیبتیں، نہ معلوم شکوہ، شکایتیں، یہ ساری زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، زندگی کا چین اور سکون چلا جاتا ہے۔ تو کبھی اپنے شوہر سے حیثیت سے بڑھ کر، اس کی آمدنی سے بڑھ کر اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اگر کوئی عورت ایسا کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی دوزخی ہے۔ اور تیسری عورت کی پہچان یہ بیان کی کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلنے کی عادی ہو، کہ جب گھر سے باہر نکلتی ہو تو زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے، فرمایا کہ یہ عورت بھی جہنمی ہے۔ آج کل پردے کو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی دقیانوسی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی یہ پردہ جو ہے، پہلی بات تو ہر عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ پردے میں شرم و حیا باقی رہتی ہے، شرم و حیا کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے گھروں میں خواتین کو پردہ کرانا چاہیے۔
لیکن ایک بات ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اگر پردہ نہیں بھی کر رہی تو اس کے دل میں پردے کی عظمت اور اہمیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پردہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اگر اس کا کسی نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو یاد رکھیے ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اگر دین کے کسی مسئلے پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا، کسی سنت پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا، اس کی عظمت اس دل کے اندر رکھیں، اس کی محبت دل کے اندر رکھیں، اپنے کو قصوروار سمجھیں، لیکن دین کے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی سنت کے بارے میں ہلکا پن اور استخفاف اپنے دل کے اندر لے کے نہ آئیں، ورنہ ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ آج لوگ جو ہے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ شاعر دین ہے، یہ دین کی نشانیاں ہیں، اسلام کی شناخت ہے، اور اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو بے پردہ گھر سے عورت نکلنے والی، اور آج تو ایک عجیب یہ فیشن لوگوں نے بنا لیا کہ اچھے اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، وضع قطع صحیح ہے، لیکن عورتیں بے پردہ۔ آپ اندازہ لگائیے، ارے بھائی جی پردے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ لیکن یہ نفس پرستی کی بات ہے۔ شریعت عورت کو جائز زیب و زینت کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جائز زیب و زینت کو اختیار کرے، جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے شوہر کو وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، لیکن اس کی جو زیب و زینت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اس کی جو زیب و زینت ہے وہ اس کے شوہر کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر تو بالکل میلی کچیلی رہیں، اور جب باہر نکلے تو بن ٹھن کر نکلے، خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور وہ خوشبو دوسرے مردوں تک پہنچتی ہے، گویا کہ اس کا خوشبو لگانا دوسروں کو متوجہ کرنا ہے، فرمایا کہ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ تو لگائیے، خوشبو بے شک آپ استعمال کریں، پرفیوم استعمال کریں، لیکن کس کے لیے؟ وہ شوہر کے لیے ہے، وہ کسی باہر والے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ زیب و زینت سب کچھ شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور شریعت نے عورت کی حفاظت کا وہ نظام بنایا ہے، وہ انتظام کیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کیا، کیونکہ یہ عورت مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہا کہ یہ بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ پردے کے ساتھ بھی اگر نکلے تو شریعت کہتی ہے کہ اب بھی یہ محفوظ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا محرم ساتھ جائے، جب یہ محفوظ ہے کہ اس کی حفاظت، پردہ اس کے سطر کو چھپائے گا، لیکن اس کی جو حفاظت ہوگی وہ اس کے محرم کے ذریعے سے ہوگی کہ جب یہ باہر جائے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے، ایسے خالی باہر نہ جائے۔ تو کس کے لیے ہے؟ عورت کے تحفظ کے لیے، تاکہ عورت کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے اسے صنف نازک تو بنایا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کے ایسے ذرائع رکھے ہیں کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور جب کسی کا محرم ساتھ ہوتا ہے پھر کسی کی مجال ہے کسی کو دیکھ سکے۔ اور اگر عورت تنہا باہر نکلتی ہے اور بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اور شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کی حرص بھری نگاہوں کا، ہوس بھری نگاہوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو بھی بد نظری کا گناہ ملتا ہے، لیکن ان تمام لوگوں کا مجموعی گناہ جو ہے اس عورت کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سبب تو یہ بنی تھی، وہ سب بھی گنہگار اور ان کے مجموعے کے برابر یہ گنہگار، کیونکہ سبب تو یہ بنی۔ تو یہ پردہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس بے پردگی کی لعنت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جو عورت پردہ کرتی ہے، حجاب لیتی ہے، وہ دراصل اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرتی ہے، دعوت دیتی ہے۔ کوئی تبلیغ اور دعوت زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کوئی اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ ہے وہ زبان کی تبلیغ سے بڑھ کر ہے، کہ انسان کو اپنے عمل کا، کردار کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ
کہ وہ کسی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو بلکہ دوسرا اس کو دیکھ کر متاثر ہو، کہ کہیں پر اگر جائے کسی کا رنگ لے کر نہ آئے، اپنا رنگ دے کر آئے، کسی سے متاثر ہو کے نہ آئے۔ تو یہ تیسری عورت جو بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اور چوتھی عورت وہ ہے کہ جو نہ نماز پڑھتی ہو، نہ روزہ رکھتی ہو، نہ نماز نہ روزہ، اور اس کا کام کیا ہے کہ اس کا کام صرف کھانا پینا اور سونا، کام یہ ہے کھانا پینا اور سونا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتی، نہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرتی ہے، نہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا اس کو احساس ہے، بس نہ نماز کی نہ روزے کی، جبکہ نماز جو ہے وہ اولین فرائض میں سے ہے۔ اور اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کر نماز کو ترک کر دیا تو حدیث کے الفاظ تو یہ کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب آگے فقہاء نے لکھا ہے کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا کام کیا، کیونکہ مسلمان سے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو بے نمازی عورت، روزے ترک کرنے والی عورت جس کا کام کھانا پینا سونا، نہ گھر کی ذمہ داری نہ شوہر کے حقوق کا خیال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت بھی جہنمی ہے۔ تو یہ چار عورتیں، چار علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو عورت کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی میں ہو، لیکن بھائی زندگی نام ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، کہ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی پر قائم رہے۔ اگر کوئی بری عادت ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ عادت بری ہے تو پھر اسے اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی درستی کرنی چاہیے۔ اور یہ چھوڑنا انسان کے اختیار میں ہے کہ اگر کسی کو بد زبانی کی عادت ہے تو سکوت اختیار کر لے، اس عادت کو نرم کلامی سے بدل دے، نرم گفتگو کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کرے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق سے جو درگزر کرنا ہے نا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بدلہ اور انتقام لینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں اللہ نے قرآن میں یہ کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی اس نے تکلیف پہنچائی اتنی آپ بھی تکلیف پہنچا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ انسان اتنی تکلیف میں راضی نہیں ہوگا، اگر اس نے ایک کہی ہے تو یہ 10 کہے گا، اور اگر 10 کہے گا تو ظلم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے آگے دوسری بات بیان فرما دی فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ بھئی اگر برائی کا بدلہ تم برائی سے لے سکتے ہو، اتنی ہی سزا دے سکتے ہو جتنی اس نے تکلیف پہنچائی، لیکن ایک کام اس سے بڑھ کر بھی ہے، اور وہ کام بڑھ کر یہ ہے کہ تم درگزر کر دو، تم درستی کو اختیار کرو۔ اور جب تم درگزر کر دو گے، درستی کو اختیار کرو گے، اچھائی اور بھلائی کے طالب بن جاؤ گے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ اجر اللہ کے پاس کیسا ہے؟ وہ اللہ کے پاس اجر ایسا ہے کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے، کہ وہ اجر کتنا دے گا اللہ، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ جو کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ وہ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ دنیا اتنی تنگ و تاریک ہے کہ جو کچھ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے اس دنیا میں سما نہیں سکتا، اس لیے وہ تو وہاں ملے گا۔ تو وہاں کی امید پر جو ہے یہاں دنیا میں اچھائی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ یہاں تو کچھ ملتا نہیں۔ اور بھائی درگزر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، درگزر کرنے کی۔ مرد حضرات کے اندر بھی بڑی کم ظرفی ہوتی ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناگواری کی بات پیش آ گئی یہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ درگزر کرو، درگزر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک نہیں بے شمار ایسے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں کہ جنہیں اللہ نے ولایت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے محض اس وجہ سے کہ انہوں نے بیویوں کی ناگواریوں پہ صبر کیا، صبر کے ساتھ زندگی گزارو، برداشت کے ساتھ زندگی گزارو۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لطیف المزاج بزرگوں میں سے تھے۔ ایک قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے ایسا لطیف مزاج عطا کیا تھا کہ کبھی اپنی ماں کی بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا، ہمیشہ دائیں جانب دودھ پیا،
کسی بدصورت عورت کی گود میں نہیں گئے. ایک لطافت تھی مزاج میں پیدائشی طور پر، لیکن بیوی بڑے ٹیڑھے مزاج کی ملی. مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی دوسری شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے. کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو میری مصلح ہے، یہ تو میری محسن ہے، تم حضرت کرتے ہو، میرا دماغ خراب کر دیتے ہو، جب میں گھر جاتا ہوں تو یہ میرا دماغ صحیح کر دیتی ہے. لیکن چھوڑا نہیں. اور پھر ایک بات فرمایا کہ اللہ نے جو درجات عطا کیے ہیں وہ اسی کی تو برکت ہے کہ اس کی ناگواریوں پہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے ولایت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے، بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے، لیکن بیوی کیسی ملی؟ سخت مزاج، برا بلا کہنے والی. ایک مرتبہ ایک مرید آیا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ حضرت، اس نے کہا تمہارے حضرت کی ایسی تیسی گالیاں. وہ حیران رہ گیا کہ شیخ کا تو دنیا کے اندر چرچا ہے اور گھر کے اندر یہ کیا معاملہ. تو کسی سے پوچھا کہ بھئی شیخ کہاں ہے؟ کہا جی شام کا وقت ہے، جنگل کی طرف جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. جنگل میں گیا تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ شیخ جو ہے وہ شیر پر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے، سانپ ہاتھ میں کوڑا بنایا ہوا ہے. دیکھ کر دنگ رہ گیا. پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں تو شیر قابو میں ہے، وہاں بلی قابو میں نہیں ہے؟ کہا کہ اسی کی برکت ہے کہ اس کی ناگواریوں پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے یہ جنگلی درندے بھی قابو میں کر دیے. تو بھائی درگزر کرنا چاہیے. اللہ کو درگزر کرنا پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، نرمی پسند ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ غصے سے، جذبات سے، سختی سے، تلخی سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، کبھی کسی سے اپنی بات کو نہیں منوا سکتے، اپنے بیٹے سے بات کو نہیں منوا سکتے. ہاں اگر بات منوانی ہے آپ نرمی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، آپ درگزر کریں، نفسیات کو پہچانیں، صحیح موقع پر صحیح بات کریں. اگر صحیح بات غلط موقع پر کی جائے گی غلط اثر کرے گی. صحیح بات کے لیے صحیح موقع بھی چاہیے اور صحیح انداز بھی چاہیے. بعض لوگ صحیح بات کرتے ہیں لیکن غلط انداز میں کرتے ہیں، اس کا غلط اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنی بات میں نرمی ہو، سوچ سمجھ کر، اور الفاظ کا انتخاب ذرا سوچ کر کرنا چاہیے کہ یہ زبان سے جو الفاظ نکل گئے ایسا ہے کہ تیر کمان سے نکل گیا، اب یہ الفاظ نکلے وہ واپس نہیں آتے. اور اسی طرح سے بھائی اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے جہاں درگزر کی عادت ہونی چاہیے، وہاں یہ بات میں پہلے دن بھی عرض کر رہا تھا کہ کسی کی تعریف کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے. بیوی کی تعریف کرو، اس کے کام کی تعریف کرو، اس کو سراہنا چاہیے، اس کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی باندھی یا نوکرانی نہیں ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے، کوئی شریک حیات ہے. بزنس پارٹنر کا تو آدمی خیال کرتا ہے، اسے ناراض نہیں کرتا، تو لائف پارٹنر کو کیسے ناراض کرتا ہے؟ یہ تو شریک حیات ہے. تو سراہنا چاہیے، اس کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں ہمیں احساس ہے کہ تمہاری کیا خدمات ہیں اور تم پر کتنا بوجھ ہے، اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی، لیکن ہماری یہ چیز، ہمارے گھر کی یہ دولت آج کفار کے اندر چلی گئی، یہود و نصارہ میں. آج ان کے ہاں یہ چیز رائج ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اچھے اثرات ان کے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ بات بات میں وہ تھینکس بھی کہتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً سوری بھی کرتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں، اپولوجائز کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ بھائی اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا، تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کی تعریف کرنا. اور عورت ہے کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، درگزر کرنا، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا، خاموش ہو جانا. اور اس کا علاج بزرگوں نے یہی بیان کیا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ سامنے سے ہٹ جائے. اور اگر وہ سامنے سے نہ ہٹا، بیوی بھی شروع ہو گئی، شوہر بھی شروع ہو گیا، تو آگ بھڑک جائے گی، کیونکہ غصہ آگ سے. اس لیے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے، کسی وقت کا انتظار کرنا چاہیے.
تو شکر گزاری کی عادت ہو، کسی کی خدمات کا اعتراف ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ معذرت کی عادت ہونی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو بھائی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا انسان معافی کو ٹالتا ہے، معذرت کو ٹالتا ہے، اتنے حجابات بڑھتے رہتے ہیں۔ بیٹا اگر باپ کی کوئی غلطی کر دے اور فوراً باپ سے معافی مانگ لے، معاملہ صاف ہو جاتا ہے، باپ کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیٹا باپ سے معافی نہ مانگے تو یہ حجابات بڑھتے رہتے ہیں، دوریاں اندر ہی اندر بڑھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوئی تو شوہر سے معافی مانگنے میں، معذرت کرنے میں اسے دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی، بیوی سے معافی مانگ لے۔ اور یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیں کہ معافی مانگنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جی ہم نے معافی مانگی، ہم تو چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری عزت تو 2% کی ہو جائے گی۔ تو معافی مانگنے سے کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ معافی میں جو پہل کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اور اصل تو اللہ کی نظر میں احترام ہونا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم محبتوں کو بانٹنے والے ہوں، نفرتوں کو مٹانے والے ہوں، محبتیں بانٹنے والے بنیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ہم سے محبت کریں اور ہم کسی سے محبت نہ کریں۔ ہم ترتیب کے خلاف کرتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں۔ صحیح ترتیب کیا ہے کہ آپ محبتیں بانٹنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو بھی محبتیں دلوانا شروع کر دے گا۔ وہ اللہ دلوائے گا، اللہ سے امید رکھیں، مخلوق سے نہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، آپ محبتیں بانٹتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے بدلے میں وہ بھی آپ کو اچھا صلہ دے گا، وہ بھی آپ سے محبت کرے، اس لیے نہیں، بس آپ یک طرفہ طور پر محبتیں بانٹیں، خیر خواہی کریں اور صلے کی توقع نہ رکھیں۔ لیکن جب آپ کے اندر یہ خلوص ہوگا تو اللہ اس کا صلہ ضرور دلوائے گا، پھر اللہ خود دلوں کے اندر القاء کرے گا اور وہ من جانب اللہ ہوگا، پھر آپ کو بھی محبتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ترتیب اس کی درست کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اور ہر وقت مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو ایسا مشاہدہ حق نہیں ہو سکتا جو آپ اس میں مستغرق رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا تھی؟ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے تھے، عاجزی کا برتاؤ کرتے تھے، گھر کے کاموں کو خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے تھے، کپڑے میں پیبند لگا لیتے تھے، برتن دھو لیتے تھے، گھر کی جھاڑو لگا لیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک عاجزی کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے نبی کے یہ اخلاق تھے۔ آج تو لوگ آرڈر چلاتے ہیں بیوی پر، کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ ارے بھائی کبھی مجبوری ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کبھی اپنا کام خود بھی کر لے۔ اتنے شان والے آپ کیوں بنتے ہیں؟ ارے بھائی سب سے بڑھ کر اگر کسی کی شان ہے تو وہ ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے تیرے آوازے کو بلند کر دیا۔ آپ سے بڑھ کے کس کی شان ہوگی؟ لیکن گھر کے اندر کیا برتاؤ ہے کہ گھر کے کام کاج خود کر رہے ہیں، تو ہمیں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے، کیوں عار آتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا دل جیتا تھا، دل اپنی مٹھی میں لیا تھا کہ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر ازواج کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پیتی ہیں، پانی بچ جاتا ہے، آپ پوچھتے کہ عائشہ تو نے کس طرف سے پانی پیا؟ جہاں تیرے لب لگے وہاں سے میں بھی پانی پی لوں؟ اب یہ کیا بات ہے؟ دل کو جیتنے والی بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بناتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دل جیتنے والی بات ہے۔ تو سختیوں سے، تلخیوں سے دل نہیں جیتے جاتے، غصے سے دل نہیں جیتے جاتے۔ ہمارے محبوب کی زندگی تو سامنے ہے، اس زندگی کو اپنا لو، خود بخود گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جائے گا۔
اور خالی یہی نہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ نے لقمہ بنا کے ان کے منہ میں رکھا اور ان کے منہ میں رکھ کر نکال کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اور وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ مسواک ان کے ہاتھ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسواک، آپ نے اشارہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو چبایا، چبا کر نرم کیا اور چاہا کہ اسے دھو کر آپ کو پیش کروں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ عائشہ مجھے ایسے ہی دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس مسواک پر میرا لعاب دہن لگا ہوا تھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں استعمال فرمایا۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، لوگ بیوی کی شکایتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، مار لگا دیتے ہیں، کبھی اپنے کردار کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو بھائی غلطی دونوں طرف سے ہے اور اصلاح دونوں طرف سے ہونی چاہیے، ہر ایک کو اپنی غلطیاں سوچنا چاہیے، اور ہمارا مل بیٹھنا یہی ہے، یہ مذاکرہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو محسوس کریں اور اپنی غلطیوں کو محسوس کر کے ہم اس کی درستی کریں، اصلاح کریں۔ یہ تو بہت ہی نادانی کی بات ہے کہ آدمی غلطی پر ہو اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، جم جائے۔ کبھی غلطی پر نہیں جمنا چاہیے، بلکہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، درستی کرنی چاہیے، اپنے زندگی کے ڈگر کو، راستے کو بدل دینا چاہیے۔ اور راستہ تو بڑا واضح ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس اسوہ حسنہ کو ہم پکڑ لیں، واللہ کامیابی کامیاب ہے، چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی ہو، گھر سے باہر کی زندگی ہو، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بس ایک اسوے کو ہم اپنا لیں کہ سب سے ہم بیزار ہو جائیں، اسی ایک طریقے میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بشارتیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ ہمیں انہیں اختیار کرنے والا بنا دے، ہماری خواتین کو ان بشارتوں کا اللہ مورد بنا دے، اور جو وعیدیں بیان فرمائی وہ برے کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ اس سے ہماری خواتین کی اور ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔